بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جو میں نے اپنی اس زندگی کے اندر، اگر میں کہوں کہ 60 سالہ زندگی میں تو نہیں کہہ سکتا، اگر میں 50 سال کو پیچھے دیکھتا ہوں اپنے ان 50 سالوں کے اندر، اگر میں اگر تجزیہ کروں کہ بہت سارے لوگ ایسے آئے جو مذہب کا نام لے کے آگے چلے، اور لیکن ان کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا ڈھانچہ ہوتا تھا جس کی وجہ سے ان کی کلی کھل جاتی تھی، اور وہ پتہ لگا بے نقاب ہو گئے، بے تحاشا لوگ ہیں۔ خاص طور پہ ایک سب سے زیادہ جو مذہب کا نام لیا جاتا ہے، یا لوگوں کو یہ تو نہیں پتا کہ اسلام کے ارکان کتنے ہیں، نمازیں کیسے پڑھی جاتی ہیں، قرآن مجید پڑھنا کتنا ضروری ہے۔ لیکن ایک بات ضرور سیکھ لی ہے پچھلے 50 سال میں لوگوں نے، کہ ختم نبوت کا اگر آپ نام لے لیں تو تمام گناہ آپ کے معاف ہو جائیں گے۔ آپ زانی ہو، شرابی ہو، آپ کے کرپشن ہو، آپ کے پر کوئی الزام ہو، آپ وہ نعرہ لگا کے کسی کو مروا سکتے ہیں، اور کسی طریقے سے بھی آپ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ میں آج بات کروں گا وزیر اعلیٰ پنجاب جو سابقہ تھے، چودھری پرویز الہی صاحب کا، جنہوں نے اپنے مختصر سے دور کے اندر انتھک کوشش کی۔ کام تو ان کے پاس کوئی نہیں تھا، پیسہ بنانا تھا، اور انہوں نے مذہب کا خوب نعرہ لگایا، ختم نبوت کا۔ اور اس نعرے کو اگر آپ دیکھیں گے اگلے چند سالوں میں، کہ وہ نفرت کا بیج ڈالا انہوں نے اسکولوں میں، کالجوں میں، لوگوں میں۔ انہوں نے چن کے احمدیوں کی مساجد کے پر حملے کروائے، مینارے توڑوائے، کلمے نوچے، اور لوگوں کو گرفتار کرایا، اور کئی شہادتیں بھی ہوئی۔ لیکن میں تو ان کو اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ ان کے کام کتنے گندے ہیں، کس طرح لوٹ مار کی ہے، اور ہر برائی کے اندر کی بنیاد ان سے شروع ہوتی تھی اور انہی پہ ختم ہوتی تھی۔ انہوں نے اپنے چودھری بننے کے اندر آ کے وہ لوٹ مار کی کہ ایک حولدار کی اولاد سے یہ لوگ آج کھرب پتی ہو چکے ہیں، اس علاقے پہ زمینوں پہ قبضے ہو چکے ہیں۔ آپ کو میں ایک خبر سناتا ہوں سنو ٹی وی کی طرف سے، جنہوں نے پرویز الہی صاحب کی خبر دی ہے، وہ سنیں، پھر اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں۔ اللہ ذکر۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کا ڈرائیور اور گن مین اسلام آباد سے شراب لے جاتے گرفتار، مجسٹریٹ کے سامنے جرم کا اعتراف بھی کر لیا۔ اسلام آباد پولیس نے چودھری پرویز الہی کے مبینہ ڈرائیور اور گن مین کو بریف کیس میں شراب کی بوتلیں لے جاتے پکڑ لیا۔ ملزموں نے مجسٹریٹ کے سامنے اعتراف کیا کہ وہ سابق وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر شراب لینے آئے تھے۔ ملزموں نے انکشاف کیا کہ فہیم اور ارشاد نامی شخص جو پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں ملازمت کرتا ہے، بطور فرنٹ مین چودھری پرویز الہی کے لیے پیسوں کے لین دین میں ملوث ہے، اور ان کے لیے پرائیویٹ پارٹیز کا بھی انتظام کرتے ہیں۔ ملزموں نے مزید بتایا کہ عاصم چیمہ، جو کہ پنجاب اسمبلی میں ملازم ہے، پرویز الہی کے لیے لاہور میں نجی محفلوں کا انتظام کرتا ہے، اور یہ شراب بھی اسلام آباد سے اسی مقصد کے لیے منگوائی گئی تھی۔ جی ناظرین، یہ نجی محفلوں کا انتظام کرتے ہیں۔ نجی محفلیں کیا ہوتی ہیں؟ میں تو ان کو اچھی طرح جانتا ہوں، کیونکہ میں بھی لاہور کا رہنے والا ہوں، اور میں ان کا دور بھی مجھے یاد ہے اچھی طرح سے۔ ان کی یہی ہوتی تھی نجی محفلیں، کہ جو رقص و سرور کی محفلیں، عیاشی کرنی، ان لوگوں کا ایک عام وتیرہ تھا۔ مذہب کا لبادہ ہمیشہ وہی لوگ اوڑھتے ہیں، اور جو اتنے زیادہ آگے جاتے ہیں کہ اگر نکاح ہو رہا ہے تو اس کے اندر بھی ختم نبوت کا ایک وہ ڈال دیا، اور لوگوں سے پڑھوا رہی جاتی۔ حالانکہ اس کا مقصد کیا ہے؟ آپ نے کلمے بھول گئے، تمام چیزیں بھول گئے، اور آپ یہ وہ چیزیں ڈال رہے ہیں جس کی کوئی ضرورت نہیں، نہ اللہ کے رسول نے کہی، نہ خدا کا حکم۔ انہوں نے یہ صرف اسی قسم کی باتیں کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے رہے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، یہ مسجد بنوا رہے تھے ترکی، پتہ نہیں وہ بننی ہے کہ نہیں بننی ہے۔ ترکی سے کوئی آرکیٹیکٹ آئے اور ڈیزائنر آئے، انہوں نے بنائی، انہوں نے کہا جی وہ مسجد بنے گی زبردست، اس کے اوپر لکھا ہوگا کہ قادیانیوں کا داخلہ منع ہے۔ اب قادیانیوں کو کیا ضرورت پڑی ہے آپ کی مسجد میں جا کے نماز پڑھیں، جو آپ حرام کا پیسہ اکٹھا کر کے لوٹ مار کے لوگوں سے لوٹ کے مسجد بنا رہے ہیں۔ اللہ آپ ہی کو مبارک ہو۔ تو یہ ان کی صورتحال ہے۔ دوسرا، اگر شیخ رشید صاحب کو دیکھا جائے تو ان کے اوپر بھی شراب کا ہی کیس ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، وہ شرفا ہیں، وہ کہتے ہیں جی میں نے تو کبھی آج تک
کوئی گناہ نہیں کیا. میں تو 4 دفعہ خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ کے نماز پڑھی. حالانکہ یہ بالکل غلط بات ہے کہ خانہ کعبہ کی چھت پہ نماز پڑھنا. خانہ کعبہ کے سامنے جس مرضی سائڈ سے جا کے آپ نماز پڑھیں, لیکن چھت پہ بیٹھ کے نماز پڑھنے کا کی ممانعت ہے, اور یہ وہ نماز پڑھتے رہیں. یہ ایک پھر ان کی جو کرتوت ہے, جس قسم کی انہوں نے باتیں کی گرفتاری کے وقت بھی شراب کے نشے میں دھت تھے وہ. تو یہ سارے کے سارے جو لوگ ہیں نا, جو زیادہ مذہب کا, اور جب گرفتار ہو رہے تھے اس وقت بھی ختم نبوت کے نعرے لگا رہے تھے, کالا کالا یا رسول, اور پھر ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگاتے جا رہے ہیں. مجھے بتاؤ کہ اس سے اس کا کیا تعلق ہے؟ آپ اپنی شراب کو کلیئر کرو کہ آپ نے شراب پی ہوئی ہے کہ نہیں پی ہوئی ہے. آپ پہ الزام شراب پینے کا ہے, سمگلنگ کرنے کا ہے, شراب لوگوں کو سپلائی کرنے کا ہے. یہ صرف اور صرف اپنی پوزیشن کو بہتر کرنے کے لیے یہ کام کرتے ہیں, نجی محفلیں سجاتے ہیں اور اپنے کام نکلواتے ہیں. حریم شاہ کے ساتھ جو ان کی ویڈیوز آئی ہوئی ہیں, کون نہیں جانتا, کہتے جی میں نے کبھی زنا نہیں کیا. تو وہ ویڈیوز جو موجود ہیں اس کو کیا کہیں گے؟ تو یہ سب بدبخت جن سے ہیں ہمارے ملک پہ حاکم ہیں, اور ان لوگوں نے وہ گن مچایا ہوا ہے جس کی وجہ سے آج اس ملک پہ ایک نحوست چھائی ہوئی, اور وہ نحوست اللہ تعالیٰ ہی دور کر سکتا ہے. ان لوگوں نے نہیں دور کرنا, انہوں نے اور نحوست میں اضافہ کرنا ہے. بہت سارے, ایک نہیں ہیں. جس کو بھی آپ کہتے ہیں جڑا پنو لال ہے, تو وہ تمام چیزیں وہی ہیں کہ کس کو آپ دیکھیں گے, کس کے اوپر آپ توجہ کریں گے. تو ناظرین, ایک چھوٹا سا پروگرام تھا, میں نے کل کے پروگرام میں کہا تھا کہ میں ضرور بتاؤں گا. کل کا مسجد کا معاملہ تھا, جو دنیا بھر کے اندر جو مختلف ٹی وی چینلز نے یہ بیان کیا, اور وہ ویڈیوز دکھائی کہ جس طرح سے بابری مسجد کو توڑا جا رہا تھا ہتھوڑوں سے, اس طرح سے احمدیہ ہال کی جو مسجد ہے اس کو توڑا جا رہا تھا, اور پولیس بھی اس میں شامل تھی, اور پولیس نیچے دیکھی, تماشا بھی دیکھ رہی تھی. تو یہ بدبختی ہے پاکستان کے ان حاکموں کی اور لوگوں کی کہ لوگوں نے دیکھتے بالتے, وہ یہ نہیں کہتے کہ خدا کا نام تو اس میں دیا جاتا ہے, اس میں کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے, اب اس کی بھی کیوں بے عربتی کر رہے ہیں. لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ جب غیرت مر جائے تو اس کے آگے کچھ نہیں ہو سکتا. ناظرین, اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. ناظرین, اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میرے ملک کو سلامت رکھے, اور اس ملک سے یہ نحوست جنسی ہے وہ ختم ہو جائے. اللہ حافظ.